میں چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت امام حسین کو اللہ نے کیا کیا عظمت عطا فرمائی۔ سب سے پہلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے، پھر ان کی اماں سیدۃ نساء اہل جنت ہے، ان کے والد اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ پیدا ہوتے ہیں حضرت حسین، پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام آ کر فرماتے فاطمہ میرا بیٹا مجھے دو، اور آپ اسے اپنی گود میں لے کر ان کے کان میں آذان کہتے ہیں، آپ اس کو اپنے لعاب سے مردی لگاتے ہیں، آپ اس کا نام تجدید فرماتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے انسانوں میں کس کو حاصل ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پیغمبر سجدے میں ہیں، حسین حسن حضرت امامہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آ کر سجدے کی حالت میں حضور ہوتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، نبی اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت حسین رو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں گئے تو ان کو بھی لے جائیں، سب آمین کہتا ہوں۔ یوں دائیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، اس کے ساتھ ایک حجرہ ہے، یہ حضرت فاطمہ کا حجرہ تھا، گھر تھا۔ اس کا دروازہ اولی طرف سے نہیں تھا، حضور کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں پرلی طرف کھلتا تھا۔ اب یہ بچے ادھر سے نکلتے، آواز سنی نانا جی کی، پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کس ہستی کی بات کر رہا ہوں؟ نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہیں۔ نیچے زمین ریت اور کنکریوں والی ہے، چھوٹے بچے ہیں، چلتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خطبہ، اپنا بیان روک دیا، اور رسول اللہ تشریف لے گئے اور دونوں کو اٹھا لیا، ایک کو اپنی دائیں ران پہ بٹھا لیا، ایک کو بائیں ران پر بٹھا لیا، اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہے۔ میں نے ان کو جب گرتے پڑتے دیکھا تو مجھ سے رہ نہ گیا، میں نے جا کر ان کو اٹھا لیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کیجیے، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجیے۔ تو اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔